بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی دوسری کتاب کے 36ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو ہمارا آج کا سبق ہے باب دوم در اخلاق درویشاں۔ تو یہ صفحہ نمبر 23 ہے، اس کے بالکل نیچے میں ہے باب دوم در اخلاق درویشاں۔ اور جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ فارسی کی دوسری کتاب میں اکثر ابواب یہ دوسری کتاب سے منتخب شدہ ہے۔ تو یہ سارا مضمون یعنی انتخاب از گلستہ باب اول اور باب دوم، تو شیخ سعدی کی گلستہ نامی کتاب سے انہوں نے 2 ابواب منتخب کیے ہیں۔ باب اول در سیرت پادشاہ، اور اس کے تحت 18 قصے بیان ہوئے، اور یہ باب دوم در اخلاق درویشاں، اور اس کے تحت بھی انہوں نے 23 قصے بیان کیے ہیں۔ تو باب اول ہمارا ختم ہو چکا ہے، اب ہم باب دوم کو شروع کرتے ہیں۔ تو باب دوم در اخلاق درویشاں، تو باب دوم دوسرا باب، اور اخلاق کے معنی اخلاق کے آتے ہیں، اور درویش کی جمع ہے درویشاں، درویش کے معنی فقیر کے آتے ہیں۔ تو اس کا صحیح تلفظ درویش ہے، بعض لوگ درویش پڑھتے ہیں، وہ غلط تلفظ ہے۔ تو باب دوم در اخلاق درویشاں، دوسرا باب فقیروں کے اخلاق کے بیان میں۔ حکایت اول: یکی از بزرگان پارسا را گفت، یکی از بزرگاں ایک بزرگ نے، پارسائے را گفت دوسرے پارسا سے کہا، پارسا یعنی جو نیک ہو، نیک آدمی ہو، پاک و صاف آدمی ہو۔ تو یکی از بزرگاں پارسا را گفت، ایک بزرگ نے دوسرے ایک پارسا سے گفت دریافت کیا، یعنی کہہ سکتے ہیں ایک بزرگ نے، بزرگ آدمی نے، اللہ والے نے ایک دوسرے اللہ والے سے پوچھا کہ چہ گوئی در حق فلاں عابد، کہ آپ فلاں عابد کے حق میں کیا کہتے ہیں؟ چہ گوئی کیا کہتے ہیں در حق فلاں عابد، فلاں عابد کے حق میں، یعنی فلاں عابد عبادت گزار بندہ جو ہے وہ آپ کی نگاہ میں کیسا ہے، آپ کے خیال میں کیسا ہے وہ؟ دیگرہ در حق او بتعنا سخنہا گفتن، دیگرہ جبکہ دوسرے لوگ در حق او اس کے بارے میں بتعنا سخنہا گفتن، تعنا زنی سے بات کرتے ہیں، یعنی دوسرے لوگ جب اس عابد کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں نکتہ چینی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں کہ وہ آدمی ایسا ہے ویسا ہے۔ تو جس بزرگ سے پوچھا گیا تھا، پارسا سے پوچھا گیا تھا، انہوں نے جواب دیا گفت، تو اس پارسا بزرگ نے جواب دیا در ظاہرش عیب نمی بینم، کہ میں اس کے ظاہر میں کوئی عیب نہیں دیکھتا۔ در ظاہرش اس عابد کے ظاہر میں عیب نمی بینم، میں کوئی عیب نہیں دیکھتا۔ ودر باطنش غیب نمی دانم، اور اس کے باطن کا میں غیب دان نہیں ہوں۔ ودر باطنش، اور اس کے باطن کا غیب نمی دانم، میں غیب دان نہیں ہوں، یعنی اس عابد بندے کا ظاہر بہت اچھا ہے، میں ظاہر کو جانتا ہوں، جان سکتا ہوں، اب اس کا باطن کیسا ہے یہ میں نہیں جانتا۔ قطعہ: ہر کرا جامہ پارسا بینی، تو جس کو پارساؤں کا سا لباس دیکھے۔ ہر کرا جامع پارسا بینی، تو جس کو پارساؤں کا سا لباس دیکھے۔ پارسا دا و نیک مردہ نگار، اس کو تو پارسا جان، و نیک مردہ نگار، اور نیک آدمی خیال کر، یعنی جس کا تو ظاہر اچھا دے اس کو تو نیک شمار کر۔ اچھا، ور ندانی کے در نہانش چیست، ور ندانی، اور اگر تو نہیں جانتا کہ در نہانش، نہا کے معنی آتے ہیں باطن، اور شین ضمیر ہے اس کے معنی میں، ور ندانی، اور اگر تو نہیں جانتا کہ در نہانش چیست، کہ اس کے باطن میں کیا ہے۔ محتسب را درون خانہ چکار، تو کوتوال کو، محتسب کے معنی کوتوال کو آتے ہیں، کوتوال کے آتے ہیں، لفظی ترجمہ ہوگا احتساب کرنے والا، پوچھ جانچ کرنے والا۔ محتسب را درون خانہ چکار، تو کوتوال کو درون خانہ، گھر کے اندر کی باتوں سے چہکار کیا تعلق ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوتوال
پولیس اور سپاہی جب کسی کو چوری کرتا ہوا دیکھے گا تبھی پکڑے گا. اب اگر وہ مثال کے طور پر گھر کے اندر گھر میں وہ کوئی بہت برا گھر کے اعتبار سے برا آدمی ہے تو اب وہ کوتوال اور پولیس اس کے گھر میں جا کے نہیں پوچھ تاچھ کرے گا, نہیں پکڑ دھکڑ کرے گا, بلکہ اس نے اس کو چوری کرتے ہوئے دیکھا یا کسی اخلاقی کسی بھی جرم میں ملوث پایا تب اس کی پوچھ جانچ کرے گا. تو اسی طرح تم اگر کسی کے ظاہر کو دیکھتے ہو تو اس کو اچھا شمار کرو.